مائرہ ہے اور اس کا نام علی۔ فون کے دور سے پہلے کی بات ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، ایک دوسرے کو پیار پر ایک خط لکھا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن اس نے مجھے خط لکھنا بند کر دیا اور میرے خط کا جواب دینا بھی بند کر دیا، کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی آ گئی تھی۔ وہ بے وفا ہو گیا تھا۔ یہ جانتے ہوئے میرے دل اس کے لیے یہ جانتے ہوئے بھی میرے دل میں اس کے لیے پیار کم نہیں ہوا، میرے پیار کی شدت اور بڑھ گئی۔ میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے صبح سے شام تک گھر کے دروازے میں بیٹھی رہتی ہوں اور آتے جاتے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھتی ہوں۔ عشق کا جنون میرے سر پر اتنا چڑھ گیا تھا کہ ایک رات میں اس کے گھر چلی گئی، لیکن وہ گھر پر نہیں تھا۔ اس کے گھر والوں نے مجھے بد کردار بولا اور دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں صبح سے شام تک انتظار کرتی تھی، کیونکہ پورے گاؤں میں میرے بارے میں باتیں ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ سے میری اور میرے گھر والوں کی عزت مٹی میں مل گئی تھی۔ ایک رات میرے چاچو نے مجھے بہت مارا، میرا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اتنی مار کھا کر بھی میرے پیار کی شدت کم نہیں ہوئی، لیکن اور بڑھتی گئی۔ ایک دن میں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا ماंس کاٹ کے اسے بھیج دیا، لیکن اسے پھر بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر میں نے سوچا میرے مرنے کی خبر سن کر وہ ضرور آئے گا۔ یہ سوچ کر میں نے زہر پی لیا، لیکن میری بدقسمتی اور میں بچ گئی۔ میرے ایسا کرنے پر بھی مجھ سے نہیں رہا گیا، لیکن اسے اس کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے سنا تھا کہ کسی کے گھر قرآن پاک لے کے چلے جائیں تو وہ اب ہمارا کہا موڑ نہیں سکتا۔ تو میں اس کے گھر قرآن پاک لے کے چلی گئی اور جا کے اس کے سامنے رکھ دیا اور اسے کہا کہ اب تو شادی کر لو، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھ سے بے پناہ پیار کرتے تھے، شادی کرنے کا وعدہ کرتے تھے۔ اس نے کہا میں تم سے پیار نہیں کرتا، نہ ہی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب جو میں نے تمہیں کہا وہ جھوٹ تھا، میں تو ٹائم پاس کر رہا تھا، اور میں تم جیسی بد کردار اور پاگل لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پہ میرا دل ٹوٹ گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ محبت اگر شدت اختیار کر جائے تو ایک نہ ایک دن محبوب آپ کا ہو جاتا ہے۔ اس دن احساس ہوا کہ میری سوچ غلط تھی۔ میری سوچ غلط سمجھ کے میں وہاں سے لوٹ آئی۔ اس دن میرے دل کے ساتھ ساتھ میری محبت کی شدت بھی مر گئی۔ میرا بھائی مجھے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے گھر واپس لے آیا۔ گھر آ کر چاچو نے پھر سے مجھے بہت مارا، مجھے ایک کمرے میں بند کر کے زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا۔ میں اکیلی بیٹھی گھنٹوں ہنستی اور روتی رہتی تھی۔ میری سانسیں تو چل رہی تھیں، لیکن میں شاید مر چکی تھی۔ تب مجھ سے بنا پوچھے میرے گھر والوں نے کسی اجنبی کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں کچھ نہیں بول پائی، بس خاموش رہی، اور جیسے گھر والے کہتے گئے میں کرتی گئی۔ اور پھر ایک دن میری شادی ایک انجان انسان سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کسی اور کی محبت میں مبتلا ہوں، لیکن اس نے مجھے کچھ نہ کہا، نہ ہی کسی اور سے کچھ کہا، اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی تعلق بنایا، بلکہ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا، مجھ سے زیادہ پیار کرنے لگا۔ اس کے اس پیار کی وجہ سے میں اس کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں زندگی کی طرف پھر سے لوٹ آئی۔ ان کی اس محبت کی وجہ سے مجھے احساس ہوا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ تب مجھے واقعی خود پر بہت غصہ آیا کہ میں نے خود کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا غلط کیا۔ میں ایک ایسے انسان کے پیچھے بھاگتی رہی جو محبت کے لائق ہی نہیں تھا۔ آج میرے دل میں اس انسان کے لیے کوئی احساس نہیں۔ احساس ہے تو صرف میرے شوہر کے لیے، جس نے میرے دل میں محبت کا دیا جلایا۔
جس سے میں بے پناہ محبت کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ سب عورتوں کو ایسے ہی ہمسفر دے جو عورتوں کی عزت کرنا اور ان کے دل میں محبت پیدا کرنا جانتے ہوں۔ آمین۔